سوچنا کہ مجھے فلاں شخص اولاد دے سکتا ہے، اگر قرآن کریم اس نے پڑھا ہو یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ہم ان سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ بھئی میں نے ان کو دیا ہے، تم مجھے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، جبکہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ذات کا پابند نہیں ہوں، میں کسی مولوی کا بھی پابند نہیں ہوں، میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ تو جب بھی میں کوئی عمل کروں تو میں اس اپنے عمل کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کے فلٹر سے گزاروں، پھر میں دیکھوں جو چیز آؤٹ پٹ آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر نہیں موجود اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی تو گویا آپ کا وہ کام نہ زیرو میں ہے نہ ایک میں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، نہیں اسی تے مانتے نہیں فوت ہے، نہیں مانتے، وہ آپ سے بات کرنے آتا ہے، آپ نے اس کی آواز سنی ہے، جس طرح آپ نے اس کو سن سکتے آپ اس کو سنوا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور نہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو صحابہ کرام کے دور میں لازمی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایگزامپل بنا دینی تھی کہ دیکھو صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، معاملہ ٹھہرا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے اس طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں، ہوتا نا اس طرح، ضرور کوئی نہ کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پورا ماڈل بنایا، صحابہ کرام کی عملی زندگی ایسی بنائی کہ پوری امت کے لیے وہ جو ہے نا وہ عمل پیرا ہو جائے کہ پوری امت کوئی چیز رہ نہیں گئی بیچ میں سے۔ تو آپ نے تو اس کے الٹ دیکھا ہوگا کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی، کیس سالی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے کہ قبر پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اسباب کی بات مانگا، ایسے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کے چچا کے پاس گئے، جناب عباس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعا منگوایا کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس اللہ کے رسول کے چچا ہیں ہم ان سے دعا منگوانا۔ کیا ثابت کیا انہوں نے؟ یہی ثابت کیا ہے کہ بغیر اسباب کے کون دعا منگوا سکتے، دعا بھی نہیں منگوا سکتے آپ بغیر اسباب کے کسی سے۔ تو قرآن کریم تو بارہا آپ کو بتاتا ہے بغیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات صرف ایک ذات، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ آپ بغیر اسباب کے مانگیں، وہ سبب بنائے گا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، حروف متنبع ہوتا ہے کہ بھئی آگاہ کرنے کے لیے، خبردار، بڑی اہم بات ہونے لگی ہے۔ ان للہ، یقیناً بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ من عمومی طور پہ من اور ما میں فرق یہی ہے کہ من جو لفظ ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی عقل والے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد مثال کے طور پر انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ دیکھو آسمان پہ جتنے انسان، جنات اور فرشتے ہیں ان کو پالنے والا بھی کون ہے، ان کو جو ہے نا ہینڈل کرنے والا بھی کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ زمین پر جتنے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ذوی العقول، جن کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، حکمت، خود کچھ کر سکتے ہیں، فری ویل ہے ان کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ تعالیٰ اگر کنٹرول کر رہا ہے تو باقی چیزیں، چرند پرند، یہ نباتات و جمادات، اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے بالاولیٰ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ہی سے چلا رہے ہیں۔ دیکھو وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ وما يتبع الذين، نہیں وہ پیروی کر رہے، يدعون من دون الله شركاء، جن تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو کہ یہ جو ہے ہمیں رزق دے گا، یہ فلاں دے گا، یہ فلاں دے گا۔ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے یا اس وقت ہندوؤں کی جو صورتحال ہے
وہ ایک خاص بت کے ساتھ ایک خاص شگوفہ لگاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں یہ کرتا ہے، یہ ہمیں یہ کرتا ہے، یہ ہمیں یہ کرتا ہے، اتنے سارے بت بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کی عادات آئی ہیں، بے شک وہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ فلاں قبر والا یہ کرتا ہے، فلاں پیر یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے، مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب یہ سوچنا کہ مجھے فلاں شخص اولاد دے سکتا ہے، اگر قرآن کریم اس نے پڑھا ہو یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو بارہا اسے توحید سمجھاتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اس شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس کے ان یتبعون الا الظن، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو اتنا ایسے مانیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے کہا ہے، صحابہ نے نہیں کہا۔ قرآن کریم ہے، قرآن کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس سے پہلے ہے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک بناتے ہو، ٹھیک ہے، تم ان کے بارے میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ہم ان سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ بھئی میں نے ان کو دیا ہے، تم مجھے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، جبکہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ایک مومن شخص جو ہے اس کا بیسک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ذات کا پابند نہیں ہوں، میں کسی مولوی کا بھی پابند نہیں ہوں، میں پابند ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ تو جب بھی میں کوئی عمل کروں تو میں اس اپنے عمل کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کے فلٹر سے گزاروں، پھر میں دیکھوں جو چیز آؤٹ پٹ آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر نہیں موجود اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی تو گویا آپ کا وہ کام نہ زیرو میں ہے نہ ایک میں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج نہیں ہے، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بدلے کوئی نیکی ملے گی۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکلے دوڑاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو تو پھر ہم وہاں سے لیں، تو پھر ایسے گھما کے باتیں کریں۔ دیکھو غیر اسباب کے بغیر، اسباب ہے ہی نہیں، ایک شخص فوت ہو گیا، سبب ہی نہیں رہ گیا، آپ زندہ ہیں، میں چلیں آپ سے سلام دعا کرتا ہوں، آپ سے مجھے ضرورت ہے وہ میں پوری کرتا ہوں، آپ زندہ ہیں۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، نہیں اسی تے مانتے نہیں، فوت ہے، نہیں مانتے، وہ آپ سے بات کرنے آتا ہے، آپ نے اس کی آواز سنی ہے، جس طرح آپ نے اس کو سن سکتے آپ اس کو سنوا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور نہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو صحابہ کرام کے دور میں لازمی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایگزامپل بنا دینی تھی کہ دیکھو صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، معاملہ ٹھہرا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے اس طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں، ہوتا نا اس طرح، ضرور کوئی نہ کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پورا ماڈل بنایا، صحابہ کرام کی عملی زندگی ایسی بنائی کہ پوری امت کے لیے وہ جو ہے نا وہ عمل پیرا ہو جائے کہ پوری امت کوئی چیز رہ نہیں گئی بیچ میں سے۔ تو آپ نے تو اس کے الٹ دیکھا ہوگا کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا سالی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے کہ قبر پہ جا کے اللہ کے رسول سے بغیر اسباب کی بات ایسے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول کے چچا کے پاس گئے، جناب عباس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعا منگوایا کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ہم ان سے دعا منگوانا۔ کیا ثابت کیا انہوں نے؟ یہی ثابت کیا ہے کہ بھئی بغیر اسباب کے کون دعا منگوا سکتے، دعا بھی نہیں منگوا سکتے آپ بغیر اسباب کے کسی سے۔ تو قرآن کریم تو بارہا آپ کو بتاتا ہے بغیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ آپ بغیر اسباب کے مانگیں، وہ سبب بنائے گا، اور کوئی ذات اور سبب نہیں بنا سکتی۔ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ تم غور کرو، کوئی ہے اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے کام کیا ہے، کوئی تمہارا بڑا چھوٹا کوئی اس کی یہ کام کیا کسی نے کہ جعل لکم، تمہارے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے اللیل، رات کو تمہارے لیے بنایا۔
لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو، وَالنَّهَارَ اور دن کو مُبْصِرًا اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جدید سائنس یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر نا کوئی اس طرح کے کیمیکلز رکھے ہیں، اس طرح کا سافٹ ویئر جنریٹ کیا ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، تو وہ جو کیمیکل ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھائی رات ہو گئی ہے، سو جا، رات ہو گئی ہے، سو جا۔ اور پھر جو ہم دن ٹائم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارا ٹائم ہے ایکٹیو ٹائم، دن ٹائم ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ایک ہمارا ٹائم ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا وہ جاگتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، ہمارا یہ معدے شیدا سارا چیزیں یہ کام کرتی ہیں، ہم جو کھاتے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ڈیکمپوز کرنے کا وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں احسان کہ دماغ رات کو کیا کرتا ہے، ہم نے دن بھر جو کچھ کام کیا ہوتا ہے نا، دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے رات کے وقت، وہ اس کام کو کیا کرتا ہے، ترتیب لگاتا ہے مائنڈ کے اندر، سگنلز کے ذریعے ترتیب لگا کے پورے کام کو سٹور کرتا ہے کہ آج تو نے یہ یاد کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے غور کیا ہوگا تو ہمیں فریش مائنڈ سے یاد آ رہا تھا، چل رات یہ ہوا تھا، صبح اب یہ کرنا ہے، بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی، اگر یہ نہ ہو تو انسان پاگل ہو جائے، چونکہ ایک ٹائم میں دماغ یہ ڈبل کام جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ساتھ ترتیب بھی بہت ذہنیت سے لگا رہا ہو، تو مائنڈ جو ہے جس کو نیند نہیں آتی نا اس کی حالت دیکھا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی عظیم نعمت بنائی ہے کہ لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں دیکھو، کام کاج کرو، یہ وہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس چیز میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، جس کے کان ہیں وہ انسنی نہیں کرتی، غور کرتی ہے، تفکر کرتی ہے۔ مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔